اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ دروس میں ہماری بحث چل رہی تھی اگر گھریلو استعمال کی چیزیں متنجس ہو جائیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے بیان کی وہ زمین اور فرش اگر نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لباس اور بدن انسانی اگر متنجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم نے برتن کی ڈیفینیشن کی کہ فقہ میں برتن سے کیا مراد ہے، اور اگر برتن نجس ہو جائے تو اس کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے۔ آج ہماری اس کے علاوہ مذکورہ اشیاء کے علاوہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر فرنیچر نجس ہو جائے، دروازے نجس ہو جائیں، کھڑکیاں نجس ہو جائیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی نجاست سے نجس ہوں، حتیٰ کہ پیشاب سے ہی کیوں نہ نجس ہوں، کسی بھی پانی سے، چاہے قلیل پانی ہو، چاہے کور پانی ہو، چاہے جاری پانی ہو، ایک مرتبہ آپ ان کو دھو دیں اور عین نجاست زائل ہو جائے تو یہ اشیاء یعنی فرنیچر، دروازے اور کھڑکیاں پاک ہو جائیں گی۔ فقط فرق یہ ہے کہ اگر آپ قلیل پانی سے دھوئیں گے تو اس کا دھون، جسے ہم نے ذکر کیا کہ غسالہ کہتے ہیں فقہ میں، اس کو جدا کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ کور اور جاری پانی سے دھوئیں گے تو وہاں پر دھون کو جدا کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ عموماً فرنیچر ہو، دروازے ہوں، کھڑکیاں ہوں، اس میں جو دھون اور غسالہ ہے وہ بآسانی خود بخود جدا ہو جاتا ہے، یہاں پر وہ نچوڑنے کی یا پش کرنے کا سین یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی تک ہماری جو گفتگو تھی وہ پانی کے ذریعے اگر کسی متنجس چیز کو پاک کرنا ہے تو پانی کے ذریعے کیسے پاک کرتے ہیں۔ دیکھیں، پانی قوی ترین مطہرات میں سے ہے، تقریباً تمام متنجس اشیاء کو پاک کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پانی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں مطہرات میں سے ہیں کہ جو دیگر اشیاء کو پاک کرتی ہیں، خود بھی پاک ہوں، جیسے پانی خود بھی پاک تھا اور دیگر اشیاء کو، متنجس اشیاء کو پاک کرتا تھا، کیا اور بھی کچھ چیزیں مطہرات میں سے ہیں کہ جو خود بھی پاک ہوں اور دیگر اشیاء کو بھی پاک کرتی ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، کچھ اور بھی اشیاء ہیں کہ جو خود بھی پاک ہیں اور دیگر اشیاء کو بھی پاک کرتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے زمین۔ دیکھیں، زمین، پاؤں کے تلوے، جوتے کے نچلے حصے، اسی طرح لاٹھی اور مصنوعی پاؤں کا نچلا حصہ، چوپائے کی نال، موٹر سائیکل یا کار کے پہیے یا اس طرح کی دیگر اشیاء اگر متنجس ہو جائیں تو زمین فقط اور فقط ان اشیاء کو چند شرائط کے ساتھ پاک کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ شرائط کیا ہیں؟ زمین ان اشیاء کو، پاؤں کے تلوے، جوتے کے نچلے حصے، اسی طرح موٹر سائیکل یا گاڑی کے پہیوں کو کس طرح پاک کرتی ہے، کن شرائط کے ساتھ پاک کرتی ہے؟
5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زمین خود پاک ہو، یعنی جس زمین کے اوپر آپ چل رہے ہیں زمین خود پاک ہو۔ اگر زمین خود متنجس ہوئی تو دیکھیں یہ کامن سی بات ہے، جو خود متنجس ہو، خود نجس ہو، وہ کسی دوسری چیز کو کیسے پاک کرے گا؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ زمین خود پاک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زمین خشک ہو۔ اگر زمین رطوبت والی ہے اور رطوبت بھی ایسی ہے جو سرایت کرنے والی ہے تو اس صورت میں زمین جو ہے وہ پاک نہیں کرے گی۔ البتہ اگر تھوڑی سی نمی وغیرہ ہو زمین کے اوپر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں زمین پاک کرے گی۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ زمین خود پاک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ زمین خشک ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پہ جوتے کا نچلا حصہ یا پاؤں کا تلوا زمین پر لگنے کی وجہ سے نجس ہو، یعنی نجاست، ٹائر نجس ہوا ہے، پاؤں کا تلوا نجس ہوا ہے، یا جوتے کا نچلے والا حصہ نجس ہوا ہے، زمین سے چلنے کی وجہ سے نجس ہوا ہے، یعنی نجاست زمین سے حاصل ہوئی ہے، خارج سے حاصل نہیں ہوئی۔ اس کو میں مثال کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں۔ فرض کریں اگر گاڑی کھڑی تھی اور اس کے ٹائر کے اوپر کسی بچے نے یا بڑے نے یورین کر دیا ہے، پیشاب کر دیا ہے، اس وجہ سے نجس ہو گئی ہے، تو یہ ٹائر زمین پر چلنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نجاست زمین سے نہیں آئی بلکہ نجاست خارج سے آئی ہے۔ اسی طرح اگر خون کے چھینٹے جو ہے وہ ٹائر کے اوپر پڑ جائیں لیکن زمین سے نجاست حاصل نہ ہو تو اس طرح جو ہے وہ ٹائر یا پاؤں کا تلواں اگر خارج سے کسی نجاست سے نجس ہو جائے تو اس سے پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسری شرط تھی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عین نجاست زمین پر چلنے کی وجہ سے یا زمین پر رگڑنے کی وجہ سے دور ہو، یعنی پاؤں کا تلوا جو نجس ہوا تھا یا ٹائر جو نجس ہوا تھا، نجاست بھی زمین سے حاصل ہوئی اور دور بھی زمین پر چلنے کی وجہ سے یا زمین پر رگڑنے کی وجہ سے دور ہوئی۔ لیکن اگر نجاست زمین پر چلنے کی وجہ سے عین نجاست یا اس کے اجزاء زائل نہ ہوں بلکہ عین نجاست منجمد ہو جائے ٹائر کے اوپر یا پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر اور عین نجاست باقی رہے تو تب بھی جو ہے وہ متنجس چیز پاک نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تک نجاست باقی ہے۔ یا عین نجاست زمین پر چلنے کی وجہ سے یا زمین پر رگڑنے کی وجہ سے دور نہیں ہوئی بلکہ خود بخود پہلے سے جدا ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی پاک نہیں ہوگا، لہذا اسے ہمیں علیحدہ سے پانی سے ہمیں جو ہے وہ پاک کرنا پڑے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ زمین پر چلنے کی وجہ سے، یعنی زمین، یہ نجاست زمین کی وجہ سے دور ہو۔ تو زمین سے کیا مراد ہے؟ زمین جو مٹی والی زمین بھی ہو سکتی ہے، ریتلی زمین بھی ہو سکتی ہے، پتھر والی زمین بھی ہو سکتی ہے، اینٹوں والی زمین بھی ہو سکتی ہے۔ ان ایسی زمین کے اوپر، یعنی زمین کے اوپر چلنے کی وجہ سے نجاست دور ہو، اور زمین سے مراد یہ ہے کہ مٹی والی زمین ہے، ریتلی زمین ہے، پتھر ہے یا اینٹوں والی زمین ہے، اس سے پاک ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر لکڑی کا فرش ہے یا تارکول ہے یا لوہے کا پل ہے یا لکڑی کا پل ہے یا قالین کے اوپر آپ چل رہے ہیں یا چٹائی کے اوپر چل رہے ہیں یا گھاس کے اوپر چل رہے ہیں
یا کوئی اور ذرات کے اوپر آپ چل رہے ہیں تو اس سے پاک نہیں ہوگا. یعنی آخری شرط یہ ہے، پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ زمین کے اوپر چلنے کی وجہ سے ہو. زمین کے علاوہ باقی اگر کسی چیز کے اوپر چلیں گے اور اس سے عین نجاست بے شک دور بھی ہو جائے، پھر بھی جو ہے مذکورہ اشیاء پاک نہیں ہوگی. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو دیگر اشیاء کو پاک کرتی ہے وہ سورج ہے. دیکھیں سورج کن اشیاء کو، کن چیزوں کو پاک کرتا ہے. سورج زمین کو، اور جن چیزوں کی بنیاد زمین کے اوپر رکھی جائے اور زمین کے اندر وہ مستقر رہیں تو ان کو سورج پاک کرتا ہے. یعنی سورج ایک تو زمین کو پاک کرتا ہے اگر زمین متنجس ہو گئی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ اشیاء کہ جو زمین کے اندر مستقر ہوتی ہیں، متحرک نہیں ہوتی، جیسا کہ عمارت ہے. اور تیسری جو چیز ہے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی. ان تین اشیاء کو، یعنی زمین کو اور زمین کے اوپر جو اشیاء مستقر ہوتی ہیں ان کو، اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کو سورج جو ہے وہ پاک کرتا ہے. البتہ کھجور سے بنی ہوئی جو چٹائی ہے اگر اس کے اندر دھاگے وغیرہ ہیں تو ان کو جو ہے وہ سورج پاک نہیں کرے گا. تو سورج ان تین چیزوں کو تین شرائط کے ساتھ جو ہے وہ پاک کرتا ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عین نجاست ان چیزوں پر موجود نہ ہو. یعنی زمین متنجس ہوئی لیکن عین نجاست زمین کے اوپر موجود نہیں ہے تو تب جو ہے وہ سورج اس متنجس زمین کو پاک کرے گا. تو جب عین نجاست اس کے اوپر، زمین کے اوپر نہیں پڑی ہوئی ہوگی. اگر عین نجاست موجود رہی تو جب تک عین نجاست موجود ہوگی اس وقت تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی. یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یا چٹائی ہے یا عمارت ہے یہ تر ہو، اور تر بھی اس حد تک ہو کہ اس کی تری جو ہے وہ دوسرے چیزوں کی طرف منتقل ہونے والی ہو. تو پھر سورج کی شعاؤں کی وجہ سے، یعنی زمین متنجس تھی، عین نجاست زائل ہو گئی اور یہ زمین ابھی تر ہے، اور تر زمین کے اوپر سورج کی ڈائریکٹ شعائیں پڑی ہیں اور سورج کی شعاؤں نے اس تر زمین کو خشک کر دیا ہے، تو یہ زمین جو متنجس تھی خشک ہونے کے بعد پاک ہو جائے گی. یہ دوسری شرط ہے. یعنی اگر زمین تر نہ ہو اور خشک ہو اور متنجس ہو، بے شک اس کے اوپر سورج کی شعائیں پڑتی رہیں، زمین جو ہے وہ پاک نہیں ہوگی. آخری شرط یہ ہے کہ یہ متنجس چیز جو زمین ہے یا چٹائی ہے یا عمارت ہے، سورج کی شعاؤں کی وجہ سے، سورج کے چمکنے کی وجہ سے یہ چیزیں خشک ہوں. لیکن اگر بادل وغیرہ ہوں اور تیز ہوا چل رہی ہو اور اس تیز ہوا کی وجہ سے یہ متنجس اشیاء خشک ہو جائیں تو پھر عرف میں نہیں کہا جاتا کہ سورج کی وجہ سے خشک ہوئی ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے خشک ہوئی ہیں. تو اس صورت میں یہ متنجس اشیاء پاک نہیں ہوں گی. یعنی عرف میں یہ کہا جائے کہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے یہ چیز خشک ہوئی ہے، اگرچہ اس میں ہلکی پھلکی ہوا چل بھی رہی تھی، لیکن مین جو کردار جو ہے وہ سورج کا تھا، اور سورج کی شعاؤں کی وجہ سے
یہ چیز جو ہے وہ خشک ہوئی ہے۔ تو اگر ہوا کے تیز چلنے کی وجہ سے اور بادل تھے تو اس صورت میں اگر خشک ہو گئی ہے تو پاک نہیں ہوگی۔ آخری جو چیز ہم ذکر کریں گے کہ اسلام بھی مطہرات میں سے ہے، لیکن کس چیز کی نسبت اسلام جو ہے وہ مطہر ہے؟ دیکھیں، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کافر کی دو قسمیں ہیں، ایک کتابی کافر ہوتا ہے اور ایک غیر کتابی کافر ہوتا ہے۔ جو کتابی کافر ہے ہم بیان کر چکے ہیں، وہ آلریڈی پاک ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہماری بات نہیں ہے۔ جو غیر کتابی کافر ہے وہ نجس ہوتا ہے، احتیاط واجب کی بنا پہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن یہ غیر کتابی کافر اگر اسلام لے آئے، اسلام لانے سے کیا مراد ہے؟ اقرار شہادتین کرے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کی گواہی دے، اور سید الرسل خاتم النبیین ہیں اس کے اوپر بلیو رکھے اور اس چیز کا اقرار کرے، اس چیز کا اظہار کرے، تو وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی وہ مسلمان ہوگا، دیکھیں غیر کتابی کافر جو ہے اس کا بدن، غیر کتابی کافر کا بدن نجس ہے، اور غیر کتابی کافر کی رطوبتیں بھی نجس ہیں، اور غیر کتابی کافر کا پسینہ بھی نجس ہے احتیاط واجب کی بنا پہ۔ جو ہی یہ اقرار بشہادتین کرے گا غیر کتابی کافر، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور سید الرسل خاتم النبیین ہیں، جو ہی اظہار شہادتین کرے گا تو یہ کافر جو پہلے نجس تھا، اس کا بدن نجس تھا، اس کی رطوبتیں نجس تھیں، اس کا پسینہ نجس تھا احتیاط واجب کی بنا پہ، جو ہی اقرار اور اظہار کرے گا شہادتین کا تو وہ پاک ہو جائے گا، یعنی جو کہ پہلے نجس تھا ابھی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر کچھ چیزوں کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر کافر اسلام لے آتا ہے، یعنی غیر کتابی کافر اگر اسلام لے آتا ہے، لیکن غیر کتابی کافر کا بدن یورین سے یا شراب سے پہلے سے نجس تھا، اسلام لانے سے پہلے، دیکھیں پہلے وہ کافر تھا، غیر کتابی کافر تھا، تو ہم اس کے اوپر حکم لگاتے تھے کہ اس کا بدن نجس ہے، اس کی رطوبتیں نجس ہیں، اس کا پسینہ نجس ہے احتیاط واجب کی بنا پہ۔ جو ہی اسلام لے آیا تو موضوع تبدیل ہو گیا۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کا جسم پاک ہے، مسلمان کی رطوبتیں پاک ہیں، چاہے وہ ناک سے رطوبت خارج ہو پاک ہے، اور مسلمان کا پسینہ بھی پاک ہے۔ لیکن اگر کافر کا بدن پہلے سے نجس تھا کسی اور چیز سے، فرض کریں یہ جو کافر ابھی دائرہ اسلام میں آیا ہے اس کا بدن پہلے سے نجس تھا یورین سے یا پیشاب سے نجس تھا، یعنی یورین سے نجس تھا، یا شراب سے نجس تھا، تو اس صورت میں کیا اسلام لانے سے یہ نجاست بھی دور ہو جائے گی؟ نہیں، اسے علیحدہ سے پاک کرنا پڑے گا۔ اگر کنفرم ہو اور یقین ہو کہ کافر، غیر کتابی کافر کا بدن پیشاب سے یا شراب سے پہلے سے نجس تھا تو اسے پاک کرنا پڑے گا، اسلام لانے سے یہ بدن پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح غیر کتابی کافر کے ریلیٹڈ دیگر اشیاء جو ہیں اگر وہ نجس تھیں اور ہمیں یقین تھا کہ وہ نجس ہیں، فرض کریں غیر کتابی کافر کے کپڑے نجس تھے شراب کی وجہ سے، اس کے پسینے کی وجہ سے،
اگر اس کے پسینے کی وجہ سے اس کے کپڑے نجس تھے، کیونکہ جب وہ کافر تھا تو اس کا پسینہ نجس تھا احتیاط واجب کی بنا پر، تو ابھی اسے پاک کرنا پڑے گا احتیاط واجب کی بنا پہ۔ یا اگر کافر کے کپڑے شراب سے نجس تھے یا کافر کے کپڑے یورین سے نجس تھے تو انہیں پاک کرنا پڑے گا ابھی۔ یہ اس دائرہ اسلام میں آنے سے اس کے متعلق جتنی اشیاء ہیں، غیر کتابی کافر کے ریلیٹڈ جو اشیاء ہیں وہ خود بخود پاک نہیں ہوں گی۔ تو آج جو ہم نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ زمین کن چیزوں کو پاک کرتی ہے وہ ہم نے بیان کیا، اور کن شرائط کے ساتھ پاک کرتی ہے وہ ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد سورج کن اشیاء کو پاک کرتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ کرتا ہے اس کو ہم نے ذکر کیا، اور آخر میں ہم نے ذکر کیا کہ اسلام لانے سے اگر غیر کتابی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کا بدن اور اس کی رطوبتیں اور اس کا پسینہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ریلیٹڈ اگر اشیاء پہلے سے متنجس تھیں تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ مطہرات ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں اس کو بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔